سر ایران اور اسرائیل کانفلکٹ اس وقت ہے اور دنیا کی نظریں اسی خطے کے اوپر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آپ سے کچھ دیر قبل کہا گیا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں ایرانی جو قیادت ہے, تو اس کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے ملاقات کا انتظام کیا جائے. دیکھیے میرے خیال سے ٹرمپ کا ایک بڑا خلیجی اور بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ, اس کے سیز فائر اور ہم خیر مقصد بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ ایرانی سے ملنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے اور اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور ساتھ بیٹھنا چاہیے اس کو بھی. اور جو ہماری پوزیشن ہے پاکستان کی اور اسپیشلی ہمارے سپہ سالار جرس سے مجھے ساتھ جو پذیرائی ہماری دنیا میں مل رہی ہے اور جو ریلیونس آج ہماری پاکستان کی ہے وہ کئی دہائیوں سے ہماری نہیں تھی. کس ریلیونس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کے سکتے میں ہمارا بھائی بولتے ہیں, دوست بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ OIC کا ممبر ہے سعودی عربیہ بھی, اس کی بڑی ریلیونس ہے. قطر, UAE, چائنا, رشیا, اور ہماری بھی ان کے ساتھ اتنی ہی اچھے تعلقات ہیں. کیونکہ آپ جب وننگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی بات چیت, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی سچویشن ہی بڑی ڈفرینٹ ہے. آج گرین پاسپورٹ کی پاکستان کے جھنڈے کی جو ریلیونس اور امپورٹنس ہے, تو میں سمجھتا ہوں چیف کو یہاں بھی انیشیٹو لے کے ایک اپرچونیٹی کر کے اس خطے میں نہیں اس پوری دنیا کے پیس پہ کردار ادا کرنا چاہیے, اور وہ کامیاب بھی ہوں گے. وہ بھی ریلیونس اور پریزنس اور پوزیشن بڑی اسٹرانگ. آرمی چیف اس وقت USA کے دورے پہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے وہاں بھی احتجاج کیا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بات کہی ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. تو انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو انٹرنیشنل PTI نے پروٹیسٹ کیا ہے, اور 6-8 لوگوں کو آپ کھڑا کر کے ایک جیتا ہوا سپہ سالار جو پاکستان کو جتایا ہے, اس نے کسی پارٹی کو نہیں جتایا, جیسے پاکستان کے جھنڈے کو جتایا ہے, آپ اس کے لیے 8 آدمی 25 کروڑ لوگوں کی سیلیبریشن خراب کریں. آپ اس کا خراب نہیں کریں, آپ پورے ملک کا ستیہ ناش کرنے کی کوئی کریں. اور آپ اپنا اگر کہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ پیار کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی ظلم و بربریت کر رہے ہیں, اس کی پارٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی, آپ نے کنڈیم ہی کرنا تھا. اور یہ 6-8 آدمیوں کی کیا حیثیت ہے وہاں؟ دوسری طرف اتنی میجورٹی اوور ویلمنگ انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے ادھر ہی اندر, اور وہ انویسٹمنٹس کی بات کری, اور یہاں کے اوورسیز کنونشن میں بھی چیف کو لبیک سب نے کہا ہے. تو کوئی حیثیت تو نہیں ہے ایسے 6-8 لوگوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI پاکستان نے ایک بہت رسپانسبل, ایک بہت اچھا اقدام ادا کیا ہے, ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسی چیز کو اپنے ہی ووٹر سپورٹر سو کالڈ جو جھنڈا لے کے وہاں کھڑے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کنڈیم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI پاکستان کی اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے, اور ان کو اگر PTI نے کنڈیم کر دیا تو ان کی ذلت تو دیکھی دی. لاسٹلی سر, آپ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ مولانا فضل الرحمان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو کیا پاکستان کی سیاست میں کچھ چینجز آ رہی ہیں اگلے دنوں میں, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں. میں نے عمران خان صاحب سے سیکھ, میں رضائی صاحب سے سیکھتا ہوں, اور میں مولانا صاحب سے سیکھتا ہوں. ٹاپ 3 جو تھے انہیں کا اگر میں شاگرد ہوں تو ایک عام پولیٹیشین سے میں بہت تیز ہوں, اور مولانا صاحب تو گرو ہیں کہ سیاست کے, جتنی میری عمر نہیں ہوتی ان کا تجربہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے سیاست رکی ہوئی تھی, وہ رکی ہوئی تھی, وہ ہم نے اب اس چیس بورڈ کو نکالا, شطرنج کی اس کو جھاڑا ہے. اب ٹیبل پہ رکھیں گے, پھر پیادے بٹھائیں گے, پھر دیکھیں گے پہلا پیادہ کس کو گرانا ہے. وہ وقت بھی آئے گا, وہ سیاست ہمارا کام ہے, ہم کریں گے. اور مولانا صاحب کی پہلی چیز سیکھی ہے, وہ ہر چیز وقت سے پہلے اپنے کارڈ اور اپنے پیادے اور اپنی شطرنج کی جال آپ نے نہیں بنایا. بادشاہ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. بادشاہ کا ہاتھ ہمیشہ ہی مضبوط ہے, اینڈ آف ڈے, وہ اس سے بے فکر ہے, بادشاہ کو کچھ نہیں ہوگا.